الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین دنیا تے سر رہنا ہوئے اتے ویس فقیری رہیے ہو جے کوئی سٹے گدڑ گویا اتے وانگ روڑی سیے ہو جے کوئی کٹھے گالی مندے جی جی اگوں کہیے ہو مالک دے ہاتھ ڈور اساڈی جویں رکھے انجے رہیے ہو یرا الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین کہ تجھے خلق رب نے کس طرح کیا ہے، تو ایک پلیت قطرے سے پیدا کیا گیا، پلیت قطرے جو کہ بے جان تھا اس میں جان ڈالی میرے رب نے، خون بنا، پھر جسم کا لوتھڑا بنا، پھر اس مصور حقیقی نے اس پلیت قطرے کو جسم عطا کیا، ماں کے شکم میں تجھے مجھے رکھا، اور رب نے رزق کی فراوانی ماں کے شکم میں عطا کی، اور جب باہر آ گیا تو اللہ کریم نے تیرے میرے اعضاء کو قوت دی، اور اب جب جوان ہو گیا تو اکڑ کے چلتا ہے رب کی زمین پہ، رب کے ذکر کی توفیق نہیں مل رہی بلکہ رب سے ہی جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ تو رب نے فرمایا اے بندے سوچ تو صحیح، اے انسان سوچ تو سی، میں نے تجھے پیدا کس طرح کیا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، ایک پلیت قطرے سے پیدا کیا ہوا اور اب تم میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، اور میرے ساتھ تم نے آگے آ کے میرے خلاف کھڑا ہو گیا، اور میری بات کو تو نے نظر انداز کر دیا، میرے حکموں کو تو نے چھوڑ دیا۔ تو اے انسان دیکھ، یہ جو ہڈیاں اور گوشت ہیں یہ مٹی میں ختم ہو جائیں گی، اور پھر تو نے ایک دن اپنے رب کے ہاں پیش ہونا ہے، حاضر ہونا ہے، اور اللہ کریم نے تجھ سے پوچھنا ہے، ہاں بھائی میں نے جو تجھے زمین پہ چند سالوں کے لیے زندگی کی امانت دے کے بھیجا تھا، بتا تو صحیح کہ تو نے اس امانت کو خرچ کہاں کیا۔ میں نے تجھے مال و دولت دی، تو نے مال و دولت کو خرچ کہاں کیا۔ میں نے تجھے زبان بولنے کی قوت دی، تو نے اس قوت کو کہاں استعمال کیا۔ میں نے تمہیں دیکھنے کی قوت دی، تو نے اس قوت بصارت کو کہاں استعمال کیا۔ میں نے تیرے بازوؤں میں قوت دی، تو کیا تو نے ان ہاتھوں کو میری غلامی اور اطاعت میں خرچ کیا کہ نہیں۔ جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیا، اور زندگی کی نعمت کو کہاں۔ تو یہ سارے سوال رب کریم نے ہم سے پوچھنے ہیں۔
تو ان سوالوں کے جواب کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ابن ماجہ شریف اور المستدرک حاکم جلد 4 صفحہ 394، سیدنا ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے پیارے، مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے نبی کی احادیث کا ایک کثیر ذخیرہ ہمیں ملتا ہے۔ 5374 حدیثوں کے حافظ ہیں، اور سب سے زیادہ حدیثیں آپ ہی کو یاد تھیں۔ آپ کا صبح و شام نبی کے پاس گزارتے، حالانکہ آپ نے 7 ہجری میں اسلام قبول کیا اور 11 ہجری میں نبی کا وصال ہوا۔ 4 سال صرف نبی کی معیت میں رہے ہیں، لیکن دین کا آدھا حصہ سیدنا ابو ہریرہ کے وسیلے سے ہمیں ملا ہے۔ کو نبی کا کوئی بھی فعل و عمل جو حضور نے کیا یا فرمایا تو سیدنا ابو ہریرہ کے حافظے میں منتقل ہوا اور وہاں سے ہم تک پہنچا۔ سیدنا ابو ہریرہ اس وقت بھی لوگ سوچتے تھے کہ اتنی حدیثیں سیدنا ابو ہریرہ کو کیوں یاد ہیں، جس طرح کہ میں نے علامہ ابن جوزی التلمی کا حوالہ دیا ہے کہ 5000 سے زیادہ حدیثیں آپ کو یاد تھیں۔ تو لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کیا بات ہے، تم سب سے زیادہ روایت کرنے والے ہو۔ تو آپ ہی نے اس کا جواب دیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا کہ مہاجر مدینہ میں تاجر پیشہ تھے، وہ دن کو بازاروں میں چلے جاتے، انصاری کھیتی باڑی کرتے اور اپنے کھیتوں میں چلے جاتے، جبکہ میں صبح و شام نبی کے پاس ہی رہتا، اور کوئی وقت ایسا نہ ہوتا کہ میں نبی کے بغیر ہوتا، چونکہ اصحاب صفہ کے مساکین میں سے میرا شمار ہے۔ تو چونکہ میں اس وقت بھی نبی کے پاس ہوتا جس وقت دوسرے صحابہ نہ ہوتے، تو اس طرح نبی سے جو سنتا اور نبی کو جو کرتے دیکھتا اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا۔ اسد الغابہ۔ جبکہ بخاری شریف میں ایک اور حدیث موجود ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ محبوب کریم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں جو سنتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا۔ تو آقا مہربانی فرمائیں اور کرم فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا، اے ابو ہریرہ ابسط رداکا، اس طرح کر اپنی چادر بچھا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے چادر بچھائی، حضور نے اس طرح دونوں ہاتھ سمیٹ کے، جس طرح لپ جسے کف کہتے ہیں، لپ کہتے ہیں، اس طرح بھر کے چادر میں ڈالی، پھر ہاتھوں کو سمیٹا، پھر دوسرے چادر میں ڈالی، پھر ہاتھوں کو سمیٹا اور فرمایا کہ چادر کو لپیٹ کے سینے میں ڈال۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں وہ چادر سینے سے لگاتا گیا، اب جو بھی سنتا ہوں مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ یہ ہے سیدنا ابو ہریرہ۔ اور آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیثیں تو حدیثیں رہیں، روزانہ 12000 مرتبہ آپ استغفار کرتے تھے، 12000 مرتبہ۔ اور آپ نے ایک دھاگا رکھا ہوا تھا، رسی رکھی ہوئی تھی جس میں 1000 گانٹھیں تھیں، جس طرح یہ ہمارے پاس تسبیح ہوتی ہے نا 100 دانوں والی، تو آپ کے پاس ایک دھاگا تھا جس پر 1000 گانٹھیں تھیں، اور آپ اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ وہ 1000 مرتبہ سبحان اللہ کا ورد نہ کر لیں۔ یہ نبی کے صحابہ اور ان کی عبادت کا حال ہے، اور ساتھ ساتھ احادیث۔ تو حضرت
عطیہ اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کے اس پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ سفر میں تھا، تو آپ نے فرمایا اے عطیہ میں تجھے ایک وصیت کرتا ہوں، اسے اپنے دامن میں باندھ لے، شاید کہ اس سفر کے بعد تیری میری سنگت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جی فرمائیں، تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا ہے عطیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت رکھنا، اور نبی کی آل سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرنا، اور فرمایا کہ نبی کی آل سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا۔ ادھر فرمایا کہ نبی کی آل سے محبت کرنے والوں سے بھی محبت کرنا، اگرچہ وہ گناہوں اور خطاؤں کا ارتکاب ہی کیوں نہ کرے، اور پھر فرمایا نبی کی آل سے بغض رکھنے والوں سے بغض رکھنا، خواہ وہ دن کو روزہ رکھیں رات کو قیام کریں۔ المستدرک و حاکم ابن ماجہ شریف۔ پہلی بات کہ سیدنا ابو ہریرہ نے پہلی وصیت کیا کی کہ حضور کی نسل پاک، حضور کی آل پاک سے محبت کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترمذی شریف فرمایا لوگو اللہ سے محبت کرو، کیونکہ اللہ نے تمہیں نوازا ہے، طرح طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں، اور فرمایا فَيُحِبُّونِي لُحِبُّ اللَّهِ، اور اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا اس لیے اس سے محبت کرو، اور مجھے اس لیے کہ اللہ کریم نے تمہارے دامن میں آمنہ کا لال دے دیا، اپنا حبیب دے دیا۔ وَيُحِبُّونِي لُحِبُّ اللَّهِ وَيُحِبُّ لِأَهْلِ بَيْتِ لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار کرنا میری وجہ کر کے۔ تو اللہ سے محبت کہ اللہ نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، اللہ کی محبت کی وجہ کر کے حضور سے محبت کہ رب نے اپنا حبیب دیا، اور اہل بیت سے محبت کرنی ہے اس لیے کہ وہ نبی کی نسل پاک ہیں، نبی کا خاندان ہے، نبی کا خون پاک ہیں۔ اور فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا مومنا، میرے محبوب کیا فرماتے ہیں کہ جو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فوت ہوا، مومن فوت ہوا، ایمان کی حالت میں جائے گا۔ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا کہ اگر گناہ گار ہی کیوں نہ ہو، خطا کار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ حضور کی نسل پاک سے محبت کرے تو تم اس سے بھی محبت کرو، اور اگر نیکوکار ہی کیوں نہ ہو، نمازی ہو، دن کو روزے رکھے، رات کو نفل عبادت پڑھے، پر اس کے دل میں حضور کی نسل پاک کا بغض ہو تو تم اس سے بغض رکھو۔ تو ایمان کی علامت، مومن کی شان یہ ہے کہ حضور کی نسبت سے، حضور کی آل پاک سے محبت کرتا ہے۔ مایا کھانا کھلایا کر، دوسری وصیت کیا کی نبی کے صحابی نے؟ کھانا کھلایا کر۔ تیسرا سلام پھیلایا کر کہ جب بھی کوئی مومن ملے اس کو سلام، اور چوتھا جب لوگ سو جائیں تو مصلی عبادت بچھا لیا کر۔ فرمایا میرے نبی کریم، اب حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، فرمایا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ابراہیم سلام اللہ علیہ کو خلیل کیوں بنایا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ نمبر 1 کھانا کھلاتے تھے، لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے، دوسرا سلام پھیلاتے تھے کہ جو بھی مومن مسلمان ملے اسے سلام کرتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے، سلام کی دعوت دیتے تھے، اور تیسرا جب رات ہو جاتی لوگ سو جاتے وہ نماز و عبادت میں رات گزار دیتے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم سلام اللہ علیہ آپ کا وطیرہ کیا ہے؟ ذرا اکرمہ فرماتے ہیں
حضرت عطا فرماتے ہیں کہ آپ جب کھانے لگتے تو اگر کوئی مہمان نہ آتا، کوئی کھانے والا ساتھ نہ ہوتا تو 2 میل تک سفر کرتے اور تلاش کر کے اسے اپنے دسترخوان پہ بٹھاتے. یہ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ. اور پھر ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ 2-3 میل چل کے ایک بزرگ کو اپنے ساتھ لے آئے، دسترخوان بچھایا اور کھانا لگایا. جب کھانے لگے تو فرمایا کہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا میں اس اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں اس کا نام کیوں لوں؟ یعنی آپ نے اسے پوچھا تک نہیں کہ کافر ہے، مشرک ہے، کون ہے. آپ نے کہا آؤ بھائی میرے ساتھ کھانا کھاؤ. تو جب آپ نے کہا نا کہ بسم اللہ پڑھو تو اس نے کہا جناب میں تو مسلمان ہے ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا اٹھ جا، تو مسلمان نہیں ہے، اس رب کو مانتا نہیں ہے جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو چلا جا. وہ جانے لگا، چند قدم ہی چلا تھا کہ رب نے فرمایا میرے خلیل کیا کر رہا ہے؟ میرے بندے کو دسترخوان سے اٹھا رہا ہے، میرے بندے کو میری نعمتوں سے اٹھا. مولا وہ تیرا گستاخ تھا، تجھے مانتا نہیں تھا، وہ تو تیرا دشمن، تیرا عدو. فرمایا کہ اے ابراہیم دیکھ، میں جانتے ہوئے بھی 70 سال تک اس کے کھانے میں کمی نہیں کی، حالانکہ دشمن میرا تھا، میرا مخالف تھا، مجھے مانتا نہیں تھا. میں نے ایک گھونٹ پانی کم نہیں کیا، ایک لقمہ روٹی غذا کا کم نہیں کیا. تو آج اس کو تو نے اپنے دسترخوان سے جا لے آ، ورنہ خلیلیت کا سرٹیفکیٹ سے بھی علیحدہ کر دوں گا. جا لے آ اسے مناقش، پھر تو میرے خلیل، پھر میرا دوست بنے گا، ورنہ نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ چل پڑے اور بزرگ کو کہتے ہیں کہ آؤ جی کھانا کھائیں. اس نے کہا بھائی میں کیوں کھاؤں، پہلے بلا کے اٹھا دیا ہے. تو آپ نے منت کی، سماجت کی، نہیں مہربانی کرو، اب میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا، کوئی پوچھتا نہیں، کچھ نہیں. اس نے کہا وجہ کی یہ ہون تو بڑی امینتا کر دے ہیں تے اگے اتنا میلوں میل ٹر کے ہیں، مینوں ٹرایا بھی صحیح تے دسترخوان تو اٹھا دیتا. فرمایا وجہ ہوئے جیدی محبت تیچ میں تینوں اٹھایا آئی اسے بھیجے میں کہ جس رب کو تو مانتا نہیں ہے نا، اسی رب نے مجھے حکم دیا ہے میرے خلیل جا اس کو بلا لا. کیونکہ میں نے 70 سال تک اسے بھوکا نہیں چھوڑا، آج ایک وقت تیرے دسترخوان پہ آیا ہے، تو نے اسے دھتکار دیا. میں نے اسے آج تک دھتکارا نہیں ہے، دسترخوان سے اٹھایا نہیں ہے. اس واسطے بزرگوں آؤ نہیں تو میری تو نبوت ہی جان دی ہے، انہوں ہی خطرہ ہے. تو جب اس بزرگ نے سنا تو اس کا ذہن بدلا اور اس نے کہا جو رب اپنے دشمن کا اتنا حیا کرتا ہے، اپنے دشمن سے اتنے محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے، تو اپنے دوست کو کتنا چاہتا ہوگا. یہ ہے رب. اولم یری الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم.